فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا 63واں سال ہے. آدھی رات ہے. آدھی رات کے وقت جا کے ایک دروازہ بجاتے ہیں. وہ دروازہ کس کا بجا رہے ہیں؟ وہ دروازہ ہے حذیفہ بن یمان کا. حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار ہیں. حضور ان سے بڑی راز کی باتیں کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منافقین کے بارے میں اطلاع دے رکھی تھی. اب آدھی رات ہے، دروازہ بجا رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے، یہ آنکھ کھلتی ہے ان کی، دیکھتے دروازہ کوئی بجا رہا ہے. دروازہ دیکھتے اپنے کون؟ تو کہا جی عمر. تو فوراً دیکھتے ہیں کہ آدھی رات کو عمر فاروق دروازہ کھولتے ہیں. تو کہتے ہیں امیر المومنین آپ حکم کر دیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا. کہا نہیں، آج میں امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آیا، میں آج ایک بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں تمہارے پاس، اور تم سے کچھ طلب کرتا ہوں، اور میری امید یہ ہے کہ تم میری طلب پہ پورا اترو گے اور مجھے جواب دو گے. اب اتنی بڑی شخصیت، وقت کا امیر المومنین، وقت کا حاکم آ کر اس طرح کی بات کرے تو حذیفہ بن یمان جو ہے وہ رونے لگ گئے. کہا امیر المومنین حکم تو کریں، آپ کو کیوں نہیں آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے گا؟ آپ پوچھیے کیا کی پوچھنا چاہتے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم کہتے ہیں 62 سال عمر کے گزر چکے ہیں، 63واں سال چل رہا ہے. میں عشاء کے بعد گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چند صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا امیر المومنین جو ہے نا بڑا نیک آدمی ہے. میں نے دیکھا، میرے دل میں محسوس کیا کہ رعایا مجھ سے خوش ہے، حضور کے صحابہ مجھ سے مطمئن ہے. میں گھر گیا، اپنی گھر والی سے پوچھا تو اس کی طرف سے بھی رضامندی کے آثار نظر آئے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بھی خوش ہیں، میری گھر والے بھی مجھ سے خوش نظر آ رہے ہیں، مطمئن نظر آ رہے ہیں. لیکن حذیفہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن منافقین کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا، تمہیں جن لوگوں کے راز بتائے، کہیں ایسا تو نہیں اس کے اندر عمر فاروق کا نام بھی ہو؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے، امیر المومنین آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے اس فہرست کے اندر؟ کہا کہ میں تجھے اللہ رب الجلال کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ بتا کہ کہیں اس کے اندر میرا نام تو نہیں، جن منافقین کا تذکرہ رب الجلال کے محبوب نے تیرے سامنے کیا، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ بالکل اس میں آپ کا نام نہیں ہے. پھر بھی عزیزان گرامی، اپنا یہ اطمینان حاصل کرنے کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں. جب نزا کا عالم تھا، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر حاضر تھے. اب عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں نصیحت کرتے ہیں، اے عبداللہ تم یہ دیکھنا جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہو تو ذرا دیکھ لینا غور سے کہ اس جنازے کے اندر حذیفہ بن یمان ہے کہ نہیں ہے. اگر ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارا باپ مومن تھا، لیکن اگر حذیفہ بن یمان نظر نہ آئے تو جان لینا کہ تمہارا باپ کوئی منافق تھا. عزیزان گرامی، یہ ان کی عاجزی کا عالم تھا. اور جب فاروق اعظم کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد عبداللہ بن عمر دیکھتے ہیں تو حضرت حذیفہ بن یمان موجود تھے، اور یقیناً موجود ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فاروق اعظم جیسی عظیم الشان ہستی ہو اور ان کا تذکرہ منافقین کے ساتھ کیا جائے.